वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हम वक्त तैयार होते हैं और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस मर्तबा अफगानिस्तान से वो हालात नहीं होंगे जो पहले अदवार का हिस्सा थे। और नादरा के चेयरमैन तारिक साहब को हदायत की है कि कराची में बल्कि सारे पाकिस्तान में नादरा के अंदर जो को साफ कर दिया जाए। कराची में पहले कोई 30 अफराद ऐसे मुलव्वस पाए गए जो कि गलत शनाख्ती कार्ड जारी करते थे, जिसमें 19 को निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। जरूरत पड़ी तो उस पर JIT भी बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं इस महीने, वहां इंटीरियर मिनिस्ट्री देगी। एक 5 से 7 दिन का वीज़ा बॉर्डर पे दिया जाएगा एंट्री पे, और दूसरा मायदा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे फ्री वीज़ा होगा। और एक उज़्बेकिस्तान के साथ नए तल्लकात का इमरान खान के दौर में आगाज़ किया जा रहा है। कल परसों से फ्लाइट भी दिल्ली, लाहौर और उज़्बेकिस्तान शुरू हो चुकी है। और तीसरी बात जो है कि हमने 1143 FIA में नौकरियां निकली थी, जिसमें 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया। सो हमें 13 करोड़ रुपए की जरूरत थी, वो हम अपने अंदर से ही मैनेज कर रहे हैं। और 26 तारीख से सारे सूबों में उनके टेस्ट लिए जाएंगे। और 509 नौकरियां, क्योंकि हम सारे बॉर्डर को, अफगान हालात इस किस्म के हैं कि हमने फिनांस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि 509 नौकरियां, जॉब्स और दी जाएं, ताकि हम अपने साथ के साथ बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से मुल्क जो है उसको मुस्तक़बिल तकाज़ों के मुताबिक तैयार कर सकें। चमन और तोरखम मुकम्मल तौर पर FIA ने और हमारी FC ने और हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने उनकी एंट्री बॉर्डर जो है, एंट्री जो है उस पर वो ड्यूटी पर मामूर हैं। और FIA जो है वो दोनों बॉर्डर्स को, चमन को भी 30 तारीख तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बना दी जाएगी। और किसी किस्म के अफगानिस्तान से महाजरीन के मसले पर भी इमरान खान की हुकूमत की एक पॉलिसी है। खुदा न करे ऐसा वक्त आए, अगर ऐसा वक्त आया तो हुकूमत अपनी पॉलिसी का इजरा करेगी। और दूसरी बात जो है, हमने ये फैसला किया था कि तमाम वो लोग जो 3-3 सालों से FIA में और एयरपोर्ट्स पर तैनात हैं, उन सब को आप तबादला किया जाएगा। लेकिन इन अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल ना हुआ, और आज DG FIA को कहा गया है कि वो बराए मेहरबानी 72 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम तब्दीलियों को मुकम्मल करें। जो लोग यहाँ दादे बने हुए हैं 12-12 साल से और 18-18 साल से बैठे हुए हैं, और जिनकी वजह से कारकर्दगी मुतासर हो रही है। और एयरपोर्ट्स पर आपको दावत देंगे इसी हफ्ते कि हमने चाइना के लिए CPAC के लिए अलहदा काउंटर बना दिए हैं, और इस्लामाबाद में इसका इफ्तिताह 1-2 दिन में हम कर देंगे। और आखिरी बात जो मेरी ज़रा शॉर्ट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें लाहौर पे जो हमने आपसे कहा वो वैसा ही निकला। पहले दिन मैंने कहा था कि इसमें रॉ का हाथ है, और हमारी पंजाब पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त काम दिखाया। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त काम दिखाया गया, इसी तरह हमने कराची में भी एक गिरोह पकड़ा हुआ है। उसका फैसला अदारा करेंगे कि कब उसको अनाउंसमेंट करनी है, क्योंकि फिर कोर्ट्स के मसले शुरू हो जाते हैं। सो हिंदुस्तान ने सिद्ध के दिल से हमें कबूल नहीं किया है। वो पाकिस्तान में रॉ और उसके झैली अदारे जो हैं किसी भी तखरीबकारी से ग्रेज नहीं कर रहे, और वो पाकिस्तान जो कि इमरान खान की क़यादत में सारी दुनिया में अमन का पैगाम रखता है। और इमरान खान ने एक वाज़ेह बात कही कि कश्मीर का जब तक अगस्त का जो लाकानूनियत का कानून वापस नहीं होता, कोई ट्रेड हिंदुस्तान के साथ या कोई बातचीत नहीं हो सकती। और बाकी मैं कश्मीरी हूं, बाज़ लोग
اور کشمیر کا میں ووٹر بھی ہوں. اس دفعہ میں نے ووٹ نہیں بنایا, میرے سارے خاندان کا ووٹ ویلی 4 میں ہے, اور پاکستان کے سیاستدان گلگت اور کشمیر میں سیاسی جلسہ کر سکتے ہیں. اگر جو آڈیو چلا رہے ہیں لوگ, آڈیو کہتے ہیں نا, وہ بالکل درست ہے. میں نے کیا ہے اور کروں گا, اور کشمیر میں جا کے بھی بلے کے لیے ووٹ مانگوں گا, اور عمران خان کے ساتھ بھی جاؤں گا, اور خود بھی جانا پڑا تو 2-3 دن کے لیے جاؤں گا. اور لاسٹ, پاکستان کی انٹیریئر منسٹر ہے, اپنے عظیم اداروں کے ساتھ, اپنی عظیم افواج کے ساتھ پوری طرح افغانستان کے حالات پر اور فارن منسٹری کی ایڈوائز کے مطابق نظر رکھے ہوئے ہے, کیونکہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. اور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر داخلہ جو تمام بارڈرز پر گیا ہوں, اور اب 1 تاریخ کو یا اس سے پہلے ہی چمن بارڈر تیار ہو گیا تو اس کے افتتاح میں جاؤں گا. آپ لوگوں کا شکریہ. سوالات یہ فارن آفس کا کام ہے. وزارت داخلہ جو کام ہے میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا, لیکن کے سامنے کیس جو ہوتا ہے وہ فارن منسٹری کرتی ہے. افغانستان کی عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے کہ جس طرح طالبان اور کیا کہتے ہیں جمعیت اسلامی, جس میں اشرف غنی ہیں, جس میں کرزئی ہیں, جس میں عبداللہ ہے, ان کے ڈیفنس منسٹر کیا نام ہے رشید انس ہیں, ان کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں عبدالستار ہیں. ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھیں, اپنے ملک افغانستان میں بیٹھیں یا دوحہ میں بیٹھیں. ہمیں خوشی ہوگی جس کو وہ منتخب کریں, جو مسئلہ اپنا افغانستان خود بیٹھ کے حل کرے وہ پاکستان کے لیے قبول ہوگا. ٹی ایل پی کا کیس جو ہے وہ سن لیا گیا ہے. ان کے 6 بڑے زیرک وکلاء نے بھی وہ کیس لڑا ہے. اگلی کیبنٹ میں ہم ٹی ایل پی کا کیس جو بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ پیش کر دیں. لاسٹ 3 کوشچن. چلیں 5 بھائی, میں 10 منٹ کے اندر پریس کانفرنس ختم کرنے والا آدمی ہوں. دیکھیں, یہاں پہلے ہی 30-40 لاکھ افغان مہاجرین ہیں. اب آنے والی صورتحال پر میں اکیلا بیان دیتا مناسب نہیں لگتا. اس میں فارن منسٹری, اس میں پرائم منسٹر پاکستان, پاک افواج, جیسے جیسے حالات بنیں گے ہم باخبر ہیں. اور ابھی قومی سلامتی کی ایک میٹنگ بلائی تھی, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے بریفنگ دی. ساری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کی سلامتی میں پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہے. جی بیٹا, کوئی پی ڈی ایم ٹھس ہے. پی ڈی ایم کیا پی ڈی ایم کرے؟ کشمیر کے بعد آپ دیکھیں حالات بدلنے جا رہے ہیں. اور اچھی بات ہے شہباز شریف نے خطاب کیا وہاں پہ. میں تو بہت پہلے کہتا تھا, 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور شہباز کی سیاست میں فرق آئے گا. اس وقت آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. کشمیر کی سیاست کے بعد پی ڈی ایم اور اپنے سائز میں آ جائے گی. کیا آپ نے کہا؟ دیکھیں, اگر کوئی امتحان نہیں دینا چاہتا تو انٹیریئر منسٹری کیا کہے کہ نہ دو. میرا مطلب ہے یہ تو بڑا مذاق ہے. پھر تاریخ یاد کرے گی کہ یہ وہ طالب علم ہے جس نے کووڈ کے درمیان گریجویشن کی. یہ وہ ایف اے پاس مجاہد ہے جس نے کووڈ میں بغیر امتحان کے پاس ہوا. ایک تاریخ مستقبل میں لکھی جائے گی کہ یہ کووڈ کا گریجویٹ ہے یا کووڈ سے بعد کا گریجویٹ ہے یا پہلے کا 2 گریجویٹ ہوں گے اس ملک میں. ایک کووڈ گریجویٹ ہوگا جس نے امتحان ہی نہیں دیا, اور ایک وہ گریجویٹ ہوگا جو پیپر دیتا لاسٹ. دیکھیں, آپ بار بار سوال کر رہے ہیں. میں سن لیں, لمبا سوال کا میرے پاس گنجائش نہیں. میں نے 10 منٹ بعد چلے جانا ہے. اوکے, میں آپ کو جواب دے کے جا رہا ہوں کہ جب وہ لمحہ آیا پاکستان کی حکومت, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہے.
وہ وقت نہیں آ رہا ابھی وقت سے پہلے ہی آپ وہ شہر آباد نہیں ہوا. جب یہ برج آئے گا تو اس کو عبور کریں گے. پوری تیاری ہے ہماری. باہر آ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. وہ پاسداری اگر نہیں کرتے تو اسٹیٹ پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں اسٹیٹ پالیسی جو ہے کمیٹی کو انہوں نے اپیل کی ہے. اسٹیٹ پالیسی میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. وہ کمیٹی اگلی کیبنٹ میں جو رپورٹ آئے گی وہ پیش کر دیں گے ٹی ایل پی کے بارے میں. جی کیا آپ اس سیکورٹی ایجنسیز کو سلیوٹ کریں, سلام پیش کریں. دنیا میں ایک بھی کیس پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو سیکورٹی ایجنسیز نے آئیڈینٹیفائی نہ کیا ہوگا. میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں خطرات ہیں. اور کیا ہم پہ کوئی پیر فقیر تو نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ ہے ہمارے پاس کہ ہم 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے تفتیش کی ہے, بجائے آپ کریڈٹ دینے کے کیڑے نکال رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت آپ کو براہ راست آزاد کشمیر نکیال لیے چلتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ پہنچے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کارکنان پرتپاک طریقے سے استقبال کر رہے ہیں, تالیاں بجا کر ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں نکیال جلسہ گاہ پہنچے ہیں جہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نکیال جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد خطاب بھی کریں گے. کارکنان کی کثیر تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے. پارٹی پرچموں کی بہار ہے. پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں. جیالے کافی پرجوش ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد بلاول بھٹو زرداری خطاب بھی کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نکیال جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور بلاول بھٹو کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے جہاں پہ بلاول نے بھی کارکنان کو ہاتھ ہلا کر ان کو ویلکم کیا, ان کو جو ہے جواب دیا. اور اس وقت آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد وہ کارکنان سے مخاطب ہوں گے. کثیر تعداد ہے جیالوں کی جو اس وقت بلاول بھٹو زرداری کو سننے کے لیے, ان کا خطاب سننے کے لیے پنڈال میں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد بلاول بھٹو زرداری کارکنان خطاب کریں گے. عاصم سلیم باجوہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور تجارت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اور لوگوں کے نوکریوں کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں. سر, اس پورٹ کو مکمل فعال ہونے میں آپ کی ذاتی دلچسپی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سر, اور آپ کی حکومت کی خاص کاوشوں کے ساتھ کچھ بہت بڑے کام ہوئے اور درینہ رکاوٹیں اور مسائل کا حل ہوا سر. اور ان میں سے کچھ کا سر میں نام لینا چاہتا ہوں. 2007 سے لے کے 2020 13 سال گوادر پورٹ فری زون پالیسی کا اجرا نہیں ہو سکا. سو یہ 2020 میں سر یہ پاس ہوئی. اس کے علاوہ سر گوادر پورٹ کی نارتھ آف دا کنٹری کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ابھی اس حکومت کے ٹائم میں تیزی آئی سر. گوادر کو ٹریڈنگ ہب بنانے کے لیے ٹرانس شپمنٹ پالیسی ہوئی سر. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا سر. LPG اور LNG کے لائسنسز کا اجرا ہوا سر.
اور ایران کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ اور بارڈر ٹریڈ کا فریم ورک نہ صرف سائن ہوا بلکہ اس کی ایگزیکیوشن بھی سٹارٹ ہو گئی. اور سر اس شہر کو ایکسٹرا پورٹ کے کارگو کی ٹریفک سے بچانے کے لیے ایسٹ بے ایکسپریس وے کا تعمیر کا آغاز ہوا. اور سر اس وقت منسٹر میری ٹائم افیئر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک سینرجی کریٹ کر کے اس پورٹ کو آپریشنل اور ٹریفک کو بڑھانے کے لیے اس وقت اپنی توجہ مرکوز کی ہے. سر گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ گوادر شہر میں بھی ترقی کا یہ سفر شروع ہے. سر اس شہر کی ماسٹر پلان کو آپ آلریڈی سر اپروو کر چکے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن چونکہ سر آپ کا امپلیمنٹیشن پہ بہت زیادہ زور ہے اور یہ چیف منسٹر بلوچستان کی بھی ترجیح میں ہے. سو اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت جاری ہے. سر سی پیک کے تحت شہر میں جو مین منصوبے جاری ہیں ان میں سر 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. سر یہ پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس میں شامل ہوگا. ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے کیونکہ لوگوں کا سر ہمیشہ نوکریوں کی شکایت رہی, ان کو تیار کر کے ادھر نوکریاں کریٹ کی جا رہی ہیں. سر اور ایسٹ بے ایکسپریس سر جو بننے جا رہا ہے. سر لیکن سر اس کے علاوہ صرف گوادر نہیں بلکہ پورے ساؤتھ بلوچستان میں یہ احساس ہے کہ یہ علاقہ نظر اندازی کا نشانہ رہا. اور ہمیشہ سے بلوچستان کے عوام اور یہاں پر بلوچستان کی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے آنے سے پہلے بھی جو ان سے انٹریکشن ہوا, ان کو وہی 3-4 مین مسائل ہیں جن کا وہ ذکر کرتے رہے اور اس میں کنیکٹیوٹی, پانی اور بجلی اور روزگار, یہی ان کے مسائل تھے. سر یہ تمام لوگ آپ کے ساؤتھ بلوچستان پیکج کو ان مسائل کا حل سمجھتے ہیں اور سب ان کو سراہتے ہیں. سر اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ کا امپلیمنٹیشن پر زور ہے لوگوں کے خواب اور آپ کے خواب کے ساتھ جڑیں گے اور انشاءاللہ ترقی کا ایک دور شروع ہوگا. سر ہم آپ کا خاص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خود سی پیک کی سرپرستی کر رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم سی پیک کی ایگزیکیوشن میں پیش ہے. سر پلاننگ منسٹر سر یہاں بیٹھے ہیں, وہ مختلف کمیٹیز کی سربراہی کر رہے ہیں, تو وہ بڑے ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن میں یہ مدد کر کے ان کو تیز کرنے میں ہمیں آگے بھی چلاتے ہیں. اسی طرح سر فارن منسٹر یہاں بیٹھے ہیں, یہ انٹرنیشنل کوآپریشن میں اور چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے اور خاص طور پہ میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں سر جو بلوچستان کے لیڈرز ہیں, چیئرمین سینٹ یہاں بیٹھے ہیں, میڈم زبیدہ جلال بیٹھی ہیں, پھر سر میں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, پروونشل منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمیشہ نہ صرف ان پٹ دیتے ہیں بلکہ یہ سر پروجیکٹس میں جہاں بھی کوئی رکاوٹ ہو یہ ہماری سر مدد بھی کرتے ہیں. سر سی پیک اس وقت ہمارے حاسدوں اور دشمنوں کی سازشوں کے نشانے پر. ایک بہت بڑی پروپیگنڈا کیمپین ہے جس کو زائل کرنے کے لیے انفارمیشن منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی انفارمیشن اداروں کے ساتھ مل کے ان کو زائل کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار سر ادا کر رہے ہیں. اور میں سر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سیکورٹی فورسز کا, کیونکہ یہ وہ فرائض میں خود بھی ادھر انجام دیتا رہا ہوں کہ ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کے بغیر یہ سر کبھی بھی ہم اس لیول پہ نہیں آ سکتے تھے. آج سر کوئی بھی پروجیکٹ بغیر کسی ڈیلے اور ڈسرپشن کے چل رہا ہے, سیکورٹی کی وجہ سے کوئی چیز روکی نہیں ہوئی. اینڈ سر آئی ووڈ لائک ٹو میک اے اسپیشل مینشن آف ہز ایکسلنسی آور برادر ایمبیسڈر نان رانگ فار giving extra energy to the execution of CPEC and being always available 24/7. سر سی پیک آپ کی سربراہی میں ایکسپینڈ ہو رہا ہے, کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے, اور جو آپ کا خواب ہے اور آپ کی خواہش ہے اس کے ثمرات ہم عام آدمی تک لے کے جانے کے لیے بھرپور کوشش میں سر مصروف ہوں. تھینک یو سر. چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصف سلیم باجوہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے, آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد.
कराची में मैट्रिक का फिजिक्स का पर्चा शुरू होते ही आउट हो गया। सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल हो गया। कई इम्तिहानी मराकज पर ताखीर से पर्चा पहुंचने पर उम्मीदवार परेशान हुए। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया, मगर 10वीं जमात के पहले पर्चे के दौरान बोर्ड इंतजामिया की कोताहियों के बाइस तलबा और वालिदैन परेशान रहे। कहीं पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं शुरू होते ही लीक हो गया। सोशल मीडिया पर तिब्बियात का हल शुदा पर्चा वायरल हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह ने अजीबो गरीब गजर पेश किया। बोले, आज पहला दिन था, कल से इंतजामात सही होंगे, बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। पर्चों की फरहमी के लिए 8 बजे गाड़ियाँ रवाना कर दी थी। पर्चा आउट होने का सबूत मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। अभी बता रहे हैं जैसे आपको मैं इसकी तहकीकात जरूर करूँगा, कमेटी बनाऊंगा, इंक्वायरी करूँगा इसकी कहाँ पे जो है वो नकल हुई है। हमने तो जिम्मेदारी बनाई थी, अब चेयरमैन हर जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन हमने जो हमारे जिम्मेदारान थे मुकर्रर बोर्ड की तरफ से उनकी जरूर जो है वो उनसे पूछगिछ होगी। इम्तिहानात में 3,48,249 तलबा शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानात के लिए कराची में 438 मराकिज कायम किए गए हैं। उधर सक्कर और लाड़काना में भी नकल का बाजार गर्म रहा। फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप पर आउट हो गया। इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता रहा। छापामार टीमें नकल रोकने में नाकाम नजर आईं। कैमरा टीम फरहान अहमद और कयूम शेख के हमरा साथी रिपोर्टर समीन नवाज के साथ इमदाद बुज़दार, 24 न्यूज कराची। कराची मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाअहली सुबह 9 बजे शुरू होने वाला पेपर 5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। कराची के बीएम पब्लिक स्कूल में पेपर सुबह 9 की बजाय दोपहर 2 बजे पहुंचा। सुबह से आए तलबा जहनी अजियत का शिकार रहे। आपको बताएं कि कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आई है। पाकी हुकूमत मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को जल्द नारा कार्ड जारी करेगी, ये फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कब से इजरा किया जाएगा इन कार्ड्स का? अशरफ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को जल्द नारा कार्ड जारी करेगी। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, नेशनल एलियन रजिस्टर्ड अथॉरिटी के पास इस वक्त 1,20,000 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। गैर मुल्कियों को 3 कार्ड ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।